अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 49 स्टार्ट करेंगे। कॉरिडोर में खड़े खड़े उसने सैंडल्स उतारे। तभी उसने सालार को किचन एरिया से पानी का गिलास ले जाते और फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते देखा। अब उसकी पुश्त अमामा की तरफ थी। पानी का गिलास खाली करके टेबल पर रखते हुए वो अब अपनी टाई उतार रहा था। वो चंद लम्हे खड़ी उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ आई। वो कुर्सी खींचकर बैठी ही थी कि वो कुर्सी धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ। सालार, मेरी बात सुनो। अभी कुछ और रह गया है जो तुमने मुझे बताना है? उसने सालार की आंखों में पहले कभी तहकीर नहीं देखी थी, लेकिन आज देख रही थी। मुझे वजाहत का मौका तो दो। वजाहत? किस चीज़ की वजाहत? तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने शोहर को धोखा देना क्यों ज़रूरी समझा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वो कौन सी खूबी है जो तुम्हारे अपने शोहर में नज़र नहीं आई तुम्हें? वो अपने लहजे से उसे काट रहा था। इससे बेहतर है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब से उससे मिल रही हो? मैं इत्तफाकन उससे मिली, वो भी सिर्फ एक बार। उसने बढ़ाई हुई आवाज़ में कुछ कहना चाहा। सालार ने पूरी कुव्वत से डाइनिंग टेबल पर हाथ मारा। स्टॉप बी फूलिंग मी वुमन, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। अमामा के हाथ कांपने लगे। तुम समझती हो मैं अब तुम पे एतबार कर लूँगा? तुमने मेरी नज़रों में अपनी इज्जत ख़त्म कर दी आज। यू आर नथिंग बट अ ब्लडी चीटर। वो कहते हुए वहाँ रुका नहीं था। बेडरूम में जाने के बाद वो स्टडी रूम में चला गया। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींचकर जैसे अपने हाथों की कपकपाहट दूर करने की कोशिश की। उसके अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सालार ने बना ली थी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी जितना अमामा समझी थी। वो उसके और जलाल के माजी के ताल्लुक से अगर वाकिफ़ ना होता तो कभी भी किसी क्लास फेलो के साथ खाना खाने पर इतना हंगामा खड़ा ना करता। वो उठकर बेडरूम में आ गई। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। वो सारी रात जागती रही। सालार बेडरूम में नहीं आया। उसे यकीन था कि सुबह तक उसका गुस्सा ख़त्म नहीं होगा तो कम ज़रूर हो जाएगा, और वो उससे दोबारा बात करना चाहती थी। वो फजर के वक्त कमरे में आया था। इस पर एक नज़र डाले बगैर वो कपड़े तब्दील करके नमाज के लिए चला गया। उसकी वापसी मामूल के मुताबिक जिम और जॉगिंग के बाद ऑफिस जाने से कुछ देर पहले हुई थी। उसने अमामा को तब भी मुखातिब नहीं किया। अमामा के निकाले हुए कपड़ों की बजाय वो अपने निकाले हुए कपड़े लेकर वॉशरूम गया। वो कुछ दिल बर्दाश्ता होकर किचन में नाश्ता बनाने लगी। सालार तैयार होकर लाउंज आया, लेकिन नाश्ते की टेबल पर जाने की बजाय स्टडी रूम में चला गया। उसे पता था वो अपना लैपटॉप लेने गया होगा वहाँ, लेकिन ऐसा वो नाश्ता करने के बाद करता था। आज पहले लेने का मतलब था कि सालार नाश्ता लगा दिया है मैंने, अमामा ने उससे कहा। उसके लिए तुम जलाल को बुला लो। उसने बात नहीं कही थी, उसे कोड़ा मारा था। वो सफ़ेद पड़ गई। वो एक लम्हे रुके बिना अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो कितनी देर वहाँ खड़ी रही। उसके लफ्ज़ किसी खारदार तार की तरह उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। वो सारा दिन कुछ खा ना सकी। उसने 2 बार सालार को कॉल की, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। उसने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए उससे माफ़ी मांगी। उसने टेक्स्ट का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो रोज़ाना 7 या 8 बजे के करीब घर आता था। अगर उसे कभी देर से आना होता तो उसे मुतला कर देता था, लेकिन इस दिन वो रात को तकरीबन 10 बजे आया था। आज बहुत देर हो गई, अम्मा ने दरवाज़ा खोलने पर पूछा।
سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑی صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ لاؤنج میں ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا۔ امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، لیکن پھر بھی بوجھل دل سے وہ کھانا لگانے لگی۔ وہ 10-15 منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ فریج سے انرجی ڈرنک نکال کر وہ صوفے پر بیٹھ کر چینل سفرنگ کرنے لگا۔ کھانا تیار ہے، امامہ نے اسے انفارم کیا۔ وہ ٹی وی دیکھتا رہا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں موجود ہر چیز میری ہے، اور کھانا کھانا نہ کھانا میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اسٹاپ دس بولشٹ۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف ضرور بن گیا ہوں، لیکن بیوقوف ہوں نہیں۔ سالار، تم جو سمجھ رہے ہو ایسا بالکل نہیں۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالکل، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں جو تمہیں سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ امامہ کے حلق میں پھر گرہیں پڑنے لگیں۔ تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ امامہ، آج میرے سامنے رونا مت۔ تم مجھے استعمال کر رہی ہو، ایکسپلائٹ کر رہی ہو، کرو، لیکن ایموشنلی بلیک میل مت کرو۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بات سننا نہیں چاہتے، مت سنو، لیکن معاف کر دو مجھے، میری غلطی ہے، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئی آواز میں کہا۔ اس طرح ملنے کی بجائے تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ سالار، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے، اور اس کے بات ادھورا چھوڑنے پر وہ سلگا تھا۔ بہت دکھ ہے تمہیں اس کے شادی شدہ ہونے کا، تو کہو اسے تم سے دوسری شادی کر لے، یا بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ویسے ہی اسے دستیاب ہو۔ وہ سانس نہ لے سکی۔ کم از کم اسے اس کی زبان سے یہی سننے کی توقع نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ تم جو مطلب نکالنا چاہتی ہو نکال لو، اس نے کہا۔ میرے کریکٹر پر بات کر رہے ہو تم؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ کریکٹر ہے تمہارا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کریکٹر تھا تو شادی کی تھی تم سے۔ اسے اپنی بھرائی ہوئی آواز پہ خود ہی جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ شادی نہیں، غلطی کی تھی، اینڈ آئی ریگریٹ اٹ۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا تھا، پھر اس نے اپنے حلق میں پھنسا آنسو کا گولا نکلتے ہوئے کہا۔ میری فیملی ہوتی نا تو میں تم سے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی، لیکن اب اور کچھ مت کہنا، ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سالار نے جواب میں ٹیبل پر پڑا اپنا سیل اٹھایا۔ اس نے فرقان کو کال کی۔ تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا؟ نہیں، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ تمہیں ضرورت ہے؟ ہاں۔ اچھا، میں اسے بتاتا ہوں۔ سالار نے سیل فون بند کر دیا۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے، تم پیکنگ کر کے جا سکتی ہو، لیکن مجھے کبھی گھر چھوڑنے کی دھمکی مت دینا۔ جو کچھ تم میرے گھر میں رہ کے کر رہی ہو، بہتر ہے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم چلا گیا۔ وہ بت کی طرح وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اسے دھکے دے کر نہیں نکالا تھا، لیکن وہ یہی سمجھی۔ چند لمحے بعد وہ اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر آئی۔ لفٹ میں اس نے اپنے دوپٹے سے بھیگی آنکھوں اور چہرے کو رگڑ کر خشک کیا۔ وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے سیدہ اماں کی طرف چھوڑ دو،
اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور امامہ کو دیکھ کر بری طرح پریشان ہوئیں، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اسے اندر آ کر بلک بلک کر روتے دیکھ کر ہوئی تھیں۔ سالار نے گھر سے نکال دیا؟ وہ سن کر حواس باختہ ہو گئی تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سیدہ اماں کو تو کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ بھائی جان کو فون ملا کر دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ایسے کیسے گھر سے نکال سکتا ہے وہ؟ سیدہ اماں کو غصہ آنے لگا۔ امامہ نے اس کے اصرار کے باوجود آدھی رات کو ڈاکٹر سبت علی کو فون نہیں کیا۔ یہ مصیبت اس کی تھی۔ وہ اس کے لیے لوگوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود پچھلی رات نہیں سوئی اور اب اس طرح روتے روتے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند مشکل سے آئی لیکن آ گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر کو کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح لگا تھا۔ سالار نے کوئی فون نہیں کیا۔ اس نے سیدہ اماں کے کمرے میں آنے پر پوچھا، نہیں، تم نہا لو، میں کھانا لگانے لگی ہوں، پھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سیدہ اماں کہہ کر نکل گئیں۔ پتہ نہیں اسے کیوں امید تھی کہ وہ پچھتا رہا ہوگا۔ شاید اس کے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ 12 گھنٹے غصہ ختم ہونے کے لیے کافی تھے۔ اگر یہ سب کچھ اس نے غصے میں کیا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ شاور لیا اور سیدہ اماں کے گھر پڑے ہوئے اپنے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی لیکن 2 لقمے لیتے ہی اس کی بھوک مر گئی۔ سیدہ اماں نے زبردستی اسے کھانا کھلایا۔ وہ کھانے کے فوراً بعد ڈاکٹر سبت علی کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن امامہ ڈاکٹر صاحب کو ان کے آفس پر اس طرح کی گفتگو سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سیدہ اماں اس پر تیار نہیں تھیں۔ وہ اسے زبردستی ڈاکٹر صاحب کے گھر لے آئیں۔ کلثوم آنٹی سب کچھ سن کر سیدہ اماں کی طرح حواس باختہ ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ لیکن بیٹا، جھگڑا کس بات پر ہوا؟ امامہ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی کے ہر بار پوچھنے پر اسے احساس ہوتا کہ اس سوال کا جواب اس کی نیت صاف ہونے کے باوجود اس کو مجرم بنا رہا تھا۔ اگر وہ ان کو یہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ کھانے پر گئی تھی تو وہ کبھی کسی اچھے رد عمل کا اظہار نہیں کرتی۔ وہ یہ سب کچھ ڈاکٹر سبت علی کو نہیں بتا سکتی تھی، جو گھر آتے ہی اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ اسے میرے کریکٹر پر شک ہے، اس نے ان کے بار بار پوچھنے پر سر جھکائے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سبت علی کو جیسے شاک لگا تھا۔ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی بھی بول نہ سکیں۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا اس سے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔